بہت سے بچے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس چیز سے چڑھتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں یعنی ایجوکیشن کے اوپر بھی، چونکہ میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں اپنے ایکسپیرینسز اور ایجوکیشن کی ہمارے سسٹم کی غلطیاں، کہ ہم اپنے ایجوکیشن کے اندر صبح 8:30 بجے یا 8 بجے کا ٹائم تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ آپ بچے کو طریقہ کار سے رات کو 10 بجے سلا دیں. اور پیرنٹ بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتے، تو بچے کو صبح سمجھ تو نہیں آ رہی ہوتی اس کو. بہت سے بچے اس بات سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اسکول برا کیوں لگتا ہے، اسکول جانا برا کیوں لگتا ہے. سبجیکٹ میں بھی وہ اچھا ہوگا، اپیئرنس میں بھی وہ اچھا ہوگا، کمپریہنشن میں بھی وہ اچھا ہوگا، پرفارم بھی اچھا کر رہا ہوگا، لیکن اس کی دماغ کے اندر کہیں سے ناکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار آئی ایم ان ایزی ہے. سو جب چھٹی ہوگی، جس دن چھٹی ہوگی اس دن کو میں مناؤں گا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اور وہ صبح جو ہے وہ ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہے، ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے. تو اس چیز کو دماغ میں رکھ کے میں نے اسکول کے اندر، ہمارے اسکول کے اندر میں نے یہ پالیسی رکھی ہے، ایک تو بچہ گریس پیریڈ ضرور لے. اگر وہ تھوڑا لیٹ بھی آ جائے تو اس کو سزا نہ دی جائے، اگر ٹریفک میں پھنس گیا تو بھی اس کو سزا نہ دی جائے، واپس نہ بھیجا جائے. تو کچھ گریس پیریڈ ضرور ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بچے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا، تو وہ تمام اسٹریٹجیز اور حکمت عملی یا ٹیکنیک اس بچے کے ساتھ کرنے چاہیے. مین مسئلہ تو خواب یعنی نیند پورا کرنے کا ہے. کسی بچے کی 10 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، وہ پھر اس کے بعد فریش ہوتا ہے. کوئی بچہ 7 گھنٹے سونا چاہتا ہے، وہ فریش ہوتا ہے. اگر وہ رات کو موویز دیکھنے کا عادی ہو گیا اور اس وجہ سے صبح لیٹ اٹھنا چاہ رہا ہے، اگر وہ رات کو بکس پڑھنے کا عادی ہو گیا اس وجہ سے صبح لیٹ اٹھنا چاہ رہا ہے، یا وہ کوئی گیمز کھیل رہا ہے اس وجہ سے رات کو اس کو اچھا لگتا ہے اور صبح، یا رات کو وہ رومنگ کرتا ہے کہیں پر اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے لیٹ سونا ہے، تو ہم نے کسی بھی طرح سے کسی مثبت ایکٹیویٹی میں اس کو ایسے انگیج کرنا ہے کہ وہ 10 بجے یا 10:30 سے اوپر نہ جائے. تب وہ آٹومیٹکلی صبح 8 بجے فریش ہو کے اسکول آئے گا. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کو چڑ ہو جاتی ہے اس چیز سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا بچے کو توجہ ضرور چاہیے ہوتی ہے. بادل ناخواستہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ جو پھول دینا، کارڈ دینا صبح صبح، یا ٹافی دینا یا کینڈی دینا بچے کو، اور اسمائل کے ساتھ ریسیو کرنے سے ہم بچے کو گن مین کا گن دکھا رہے ہوتے ہیں سیفٹی کے لیے، اور پھر بارب وائر ہم نے لگائے ہوتے ہیں، جیل کا سا سما ہوتا ہے. یہ بھی بچے کے لیے بعض اوقات چڑ بن جاتی. پھر جو میں نے ٹیچر کی بات بتائی، اچھا اسکول کے اندر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز یہ بہت ضروری ہیں. آج کل یعنی مجھ سمیت ہم سارے جو سکولز ہیں، اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہمارے جو میدان ہیں وہ کھیل کے میدان، اچھا موبائل نے بھی بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس چیز میں کہ بچے بھی لیزی ہو گئے ہیں، فوڈ جو کھا رہے ہیں وہ بھی جنک ہیں، سلسلہ ایک بالکل چینج ہو گیا ہے. اور سکول بھی جو ہے ان کے اندر ایکٹیویٹیز ایز سچ نہیں ہوتی فزیکل. تو یہ دماغ کے اوپر وہ اثر ڈالتی ہیں، یہ دماغ کو سلو کر دیتے ہیں، دماغ کو ڈپریس کر دیتے ہیں. موبائل کے ساتھ زیادہ اٹیچ یا اسکرین ٹائم کے ساتھ زیادہ، اسکرین کو زیادہ ٹائم دینا، یہ ایک اور مسئلہ ہے. ٹیچر کا نااہل ہونا ایک اور مسئلہ ہے. والدین کا بیزی ہونا ایک اور مسئلہ ہے. بلیم گیم ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کو میرا خیال ہے ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، اور یہ بڑے ایزیلی ایڈریس ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کہ صبح اگر گھر میں ماحول بنایا جائے، جو بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول گوئنگ بچوں کی خاطر، کہ اس جو بچہ صبح اسکول جا رہا ہے اس کے لیے رات کو ہم نے جلدی سونا ہے. جلدی کا ہم نے ضروری نہیں آج رات سے ہم نے ٹائمر لگا دینا ہے، نو، آہستہ آہستہ سلولی، کیونکہ سلو اور گریجول کوئی بھی کام ہو وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. سلو اور گریجول کوئی کام نہ ہو وہ کبھی بھی وہ آندھی کی طرح آتا ہے، طوفان مچا کے جاتا ہے، نہ کوئی اثر ہوتا ہے، تباہی کر کے ضرور جاتا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سلو پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ
اچھے ریزلٹس چھوڑتا ہے. تو لیٹ سے اگر کوئی گھر کے افراد رات کو 12 بجے سوتے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے وہ 11:45 تک اپنا ٹائم لیں. اس کے اوپر 1 مہینہ رہیں. پھر دوسرے 15 دن میں کوشش کریں 11:30 تک لیں. پھر کوشش کریں 11 بجے تک لیں. 10:30 تک لانے میں اگر آپ کو 2.5-3 مہینے لگ جاتے ہیں، نو پرابلم ایٹ آل. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر 10:30 بجے بچہ بیڈ میں ہے اور 15 منٹ کے اندر وہ سو جاتا ہے، اور دن میں اس کو ایکٹیویٹیز اس طرح کی ملتی ہیں کہ وہ تھک جائے، پراپرلی اس کی انرجیز ڈسچارج ہو جائے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ رات کو پھر نہ سوئے. کیونکہ صبح شام دن رات صرف اسکرین ٹائم، یہ جو ہے یہ تباہی کا ایلیمنٹ ہے. اور پھر ساتھ میں جنک فوڈ، یہ پیزا، یہ برگر، سارے بچے ہمارے گھر سے لے کر پھر نیبرز تک، پھر نیبرز سے لے کے پوری دنیا تک، اور خاص کر پاکستان میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہودی جو ہے بہت سے کاروبار آج بھی لے دے کے یہودیوں کے پاس ہیں. اور یہودی جو ہیں، اگر آج بھی آپ یہودی کے گھر جائیں گے، سگریٹ کی کمپنی اگر اس کی ہوگی اور وہ اس سے کروڑوں پاؤنڈز یا ڈالرز کماتا ہوگا، اپنے گھر میں اس نے بڑا بڑا لگایا ہوگا نو اسموکنگ. آپ کو پتہ ہے یہ بات. اسی طرح سے پیپسی یا کوک، اگر وہ اونر ہوں گے اس کے، تو وہ اپنے بچوں کے اس کے سارے انگریڈینٹس دکھا کے اس کے اثرات دکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے. چاکلیٹ ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ دس از ناٹ فار اس. یہ جو پریزروڈ فوڈ ہوتا ہے، لیز چپس ہو گئے، پرنگلز ہو گئے، دوسرے تیسرے ہو گئے، اس کے سارے برے اثرات ریسرچ سمیت دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو دیکھیں، اپنے لیے وہ کچھ پسند کرتے ہیں، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے. ہماری اگر ایجوکیشن ہوتی اور اگر ہمارا علم ہوتا، ہمارا ویژن ہوتا، تو ہم بلیک میل نہ ہوتے نا. تو یہ ایک اور ہرڈل ہے ایجوکیشن میں کہ ہم اویئر ہی نہیں ہوتے، ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں. دیکھا دیکھی کون شخص کرتا ہے؟ دیکھا دیکھی وہی شخص کرتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی مزیدار. یہ 2003 کا واقعہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ بھی پہلی مرتبہ تھی کہ وہ فلائٹ کینسل ہو گئی. یعنی جب بھی میں نے سفر کیا اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو فلائٹ کینسل کبھی نہیں ہوئی، ڈیلے ہو جاتی تھی، پھر انتظار کرتے تھے انتظار گاہ میں اور فلائٹ آپریٹ ہو جاتی تھی. اس مرتبہ کیا ہوا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، کچھ ڈیلے ہوئی، اس کے بعد کینسل ہو گئی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ آپ جا کے ہمارے عملے سے رابطہ کریں اور نیکسٹ شیڈیول کا پھر اپنا جو بھی ایس او پی ہے وہ فالو کریں. اب جب فلائٹ کینسل ہو گئی تو الٹیمیٹلی ہم نے انتظار گاہ سے واپس پیچھے جانا تھا، چیک پوائنٹس پہ جانا تھا، چیک پوائنٹ سے پیچھے بورڈنگ پاس کاؤنٹرز پہ جانا تھا، وہاں سے پھر عملے سے بات چیت کرنی تھی. تو ہم سارے کنفیوزڈ تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. تو اس دوران میں ایک صاحب جو ہے بریف کیس لے کے اسٹریٹ سیدھا، وہ بھی مسافر ہی تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ اسٹریٹ روانہ ہو گئے اسٹیئرز کی طرف نیچے جانے کے لیے، یعنی انتظار گاہ سے نکلنے کے لیے. وہ صاحب سپیڈ سے جا رہے ہیں، میں ان کو فالو کر رہا ہوں، مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم نے فردر کمپلائنس کیا کرنی ہے. آپ یقین کیجئے وہ صاحب اترے، وہ بورڈنگ کاؤنٹر سے باہر گئے، وہ ویرنڈا میں آ گئے، باہر جہاں استقبال کیا جاتا ہے مسافروں کا، وہاں سے سیدھا گئے، آخر میں کارنر میں ٹوائلٹ تھے، وہ ٹوائلٹ کے اندر چلا گیا. ہم لوگ باہر دیکھتے ہی رہ گئے. یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب جا کے کمپلائنس کریں گے. تو وہ صاحب گئے، میرے پیچھے بھی کچھ 70-75 لوگوں کا ٹولہ جو ہے ادھری ٹوائلٹ کے باہر ہم کھڑے ہو گئے. تو اگر علم ہوتا، ایکسپوجر ہوتا، تو ہم اس صاحب کے جو سپیڈ سے بریف کیس لے کے گیا انتظار گاہ سے، تو ہم کیوں اس کے پیچھے جاتے؟ ہمارا اس دن میں نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا کسی نے وہ شیئر کیا تھا ویڈیو کہ کشمیر ہائی وے بند تھی، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہتے ہیں. تو اس سے ایک سائڈ پہ ایک صاحب اپنے گاؤں جا رہے ہیں.
تو آپ یقین کیجئے ان صاحب نے کشمیر ہائی وے سے گاڑی موڑی اور اس نے پگڈنڈی روڈ پہ گاڑی چلانا شروع کی. پیچھے ٹریفک لگ گئی اس کے کہ چلو کشمیر ہائی وے بند ہے تو ہمیں آ جائیں. اس بندے کا گھر بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے بالکل کلوز اینڈ پہ تھا. تو ایک 13 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ صاحب اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. تو جب دیکھا پیچھے لائن کھڑی تھی تو اس نے پکچر شیئر کی تھی کہ میں اپنے گھر آ رہا تھا اور یہ لوگ بھی کشمیر ہائی وے کو دیکھ کے جب میں مڑا ہوں تو یہ لوگ میرے پیچھے مڑیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ وزڈم ہے، نہ کامن سینس ہے، نہ ہمارے پاس نالج ہے، نہ ہمارے پاس ویژن ہے، نہ ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے. ہم روزمرہ کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. توکل کے حساب سے تو میں کہتا ہوں منٹ کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. توکل تو اللہ پہ ہے، زندگی ایڈ ہاک پہ، اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی بغیر پلاننگ کے گزارو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی بامقصد طریقے سے نہ گزارو؟ زندگی تو بامقصد طریقے سے گزارنی ہے. بامقصد طریقے کے لیے باشعور خیال کی ضرورت ہے، باشعور خیال کے ساتھ دور اندیشی کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے فیصلے اچھے ہوں، ان کے نتائج اچھے ہیں، اور وہ نتائج باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. ساری کی ساری بات ضروری نہیں میری ٹھیک ہو.